رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 13 فروری 2020 اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے اصول فقہ، علم منطق اور اصول حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا اسی سلسلے میں علم المنطق کورس کے نام سے جو ہمارا علم منطق کا مادہ ہے، عبد عاجز کی اپنی جو کتاب ہے نسخہ خطیہ سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، محاضرات فی علم المنطق، اس سے ہم نے تصورات کی جو وضاحت ہے، تصورات کی بحث کو مکمل کر لیا تھا شرح و بسط کے ساتھ اور درجہ ابتدائیہ کے اعتبار سے۔ آج اس کا مذاکرہ کریں گے کچھ دیر، اس کے بعد تصدیقات میں ہمارا پہلا لیکچر ہوگا۔ مراجعہ التصورات۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ علم منطق میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ مبادئ المنطق کیا ہے اور مقاصد المنطق۔ مبادئ المنطق تصورات اور مقاصد المنطق تصدیقات۔ مبادئ التصورات کیا ہیں؟ پھر تصورات کی دو قسمیں ہیں، تصورات کے مبادئ اور تصورات کے مقاصد۔ مبادئ التصورات کیا ہیں؟ مبادئ التصورات الکلیات الخمسہ، اور مقاصد التصورات کیا ہیں؟ المعرفات، اس کو تعریفات بھی کہتے ہیں، قول شارع بھی کہتے ہیں، اور مقاصد التصورات بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے مبادئ، اور اس کے بعد تصورات میں تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ مقدمات۔ مقدمات کا مطلب کیا ہے کہ وہ علم منطق کی بحث میں نہیں ہے، لیکن جو علم منطق کے مبادئ ہیں وہ اس کے اوپر موقوف ہیں، یعنی اس کے بغیر ہم علم منطق کے تصورات کے جو مبادئ ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی کلیات خمسہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے لیکچر میں؟ مبادئ عشرہ۔ مبادئ عشرہ میں نام سے واضح ہے کہ 10 بنیادی چیزیں جو ابتدا کرنے سے پہلے کسی بھی علم کی اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان مبادئ کل فن عشرہ، الحد والموضوع ثم الثمرہ ونسبۃ وفضلہ والواضع والاسم الاستمداد حکم الشارع ومسائل والبعد بالبعد اکتفى ومن در الجمیع هذا الشرف۔ علم منطق کی تعریف کیا ہے؟ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفقہ۔ موضوع کیا ہے؟ التصورات اور تصدیقات۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ عصمت الذہن عن الخطأ فی الفکر، یعنی ذہن کا خطا سے محفوظ۔ ذہن مطلب عقلی استدلال کا، یہاں پہ ذہن سے کیا مراد ہے؟ عقلی استدلال کا، فکر یعنی کسی بھی موقف کو ثابت کرنے کے دوران خطا سے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نسبت کس کی طرف ہے؟ اس کی علوم عقلیہ کی طرف۔ واضح کون ہے؟ ارسطو، جو منسوب کیا جاتا ہے استطالیس، اور بعض نے علم منطق جو اسلامی ہے اس کو بھی وضع کیا ہے، جیسے امام غزالی وغیرہ، انہوں نے اپنی کتاب قسطاس المستقیم میں بھی اور محق نظر میں بھی اور معیار العلم میں بھی انہوں نے کتنے میزان بیان کیے ہیں؟ 5۔ میزان التعادل الاکبر، میزان التعادل الاصغر، میزان التعادل الاوسط، اور التعاند التلازم، یہ 5 بیان کیے۔ اس کے بعد اس کے اوپر وہ دلائل لائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اسم ہو گیا۔ اسم کیا ہے؟ منطق بھی کہتے ہیں، معیار العلم بھی کہتے ہیں، اور محق نظر بھی کہتے ہیں، اور خادم العلوم بھی کہتے ہیں، رئیس العلوم بھی کہتے ہیں۔ سب کی مفصل وضاحت ہو چکی۔ میزان بھی کہتے ہیں۔ استمداد کس سے ہے؟ قواعد عقلیہ سے، قواعد عقلیہ سے۔ حکم الشارع کیا ہے؟ ہم نے کہا 3 ہیں، بعض مطلقاً حرام کی طرف گئے ہیں، بعض مطلقاً جواز کی طرف گئے ہیں، اور صحیح قول راجح کیا ہے کہ جو عالم ہے سمجھتا ہے استدلال کو، فاسدہ کو، غیر فاسدہ کو، صحیحہ کو، اس کے لیے پڑھنا صحیح ہے۔ یہ پڑھنا ہے، پڑھانا نہیں۔ پڑھانا تو ہر ایک کے لیے صحیح ہے، کیونکہ پڑھانے والا خود ملکہ رکھتا ہے کہ کون سی چیز فاسد ہے، کون سی غیر فاسد، یعنی یہ خود پڑھنے کے اعتبار سے حکم ہے، پڑھانے کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ پڑھانے والا تو خود جانتا ہے۔ یہ کیا تھے مسائل؟ کیا ہیں اس میں؟
تصورات اور تصدیقات. تصورات کے پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو. مبادئ التصورات اور مقاصد التصورات. مبادئ التصورات کیا ہیں؟ کلیات خمسہ. مقاصد التصورات کیا ہیں؟ قول شارع، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفات. اس میں فاعل معرفات. اور مقصد التصورات تصدیقات کے کون سے ہیں؟ القضایا واحکامها. القضایا واحکامها کیا ہے؟ مبادئ التصدیقات. اور مقصد التصدیقات کیا ہے؟ القیاس، کیونکہ آپ نے استدلال کرنا ہے. حجت، قیاس کو حجت بھی کہتے ہیں. یہ تھے مبادئ عشرہ کا پہلا لیکچر. دوسرا لیکچر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انواع العلم. انواع العلم. ہم نے کیا کہا کہ علم یا تو واسطے سے حاصل ہے یا بغیر واسطے کے حاصل ہے. اگر بغیر واسطے کے حاصل ہو تو علم حضوری. حضور یعنی یحضر نفسہ فی الذہن. جیسے مثلا کسی بھی شخص کا اپنی مرض کے بارے میں علم ہونا، اس کو کسی نے نہیں بتایا، مرض ہوئی اس کو خود بخود ہی معلوم ہو گیا، یہ کیا ہے؟ علم حضوری ہے. یا اپنی ذات کے متعلق علم ہونا، کیونکہ جو چیز خود معلوم ہو رہی ہے وہ قطعی درجے کی ہے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اپنی خلقت پہ غور کرو کہ تم نہیں دیکھتے ہو. کیونکہ یہ سب سے قوی دلیل ہے، اس میں آپ کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہے، بلکہ صحیح بات آپ خود جان رہے ہیں اس کو. اور اگر واسطے سے حاصل ہے، طبیب کی مرض، جو طبیب کو علم ہے مریض کی مرض کا، وہ کیا ہے؟ واسطے سے ہے. کس واسطے سے ہے؟ مریض نے بتایا ہے ڈاکٹر کو. تو ڈاکٹر کا علم اپنے مریض کی، پیشنٹ کی مرض کا علم کیا ہے؟ حصولی، کہ حاصل ہوا ہے کسی چیز سے. اب یہ جو ہے حضوری اور حصولی میں فرق کیا ہے؟ پہلا حضوری بغیر واسطے کے، حصولی واسطے کے ساتھ. اور حضوری مباشر ہوتا ہے اور حصولی غیر مباشر ہوتا ہے. حضوری کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر اثر مترتب ہوتا ہے، اور حصولی کے اوپر اثر مترتب. جیسے ہم نے مثال دی کہ مریض کی جو علم ہے اپنی مرض کے بارے میں وہ کیا؟ حضوری ہے، اور اسی کے اوپر اثر مترتب ہو رہا ہے. مطلب اس مرض کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ مریض پہ، جس کو علم حضوری ہے، لیکن ڈاکٹر کو نہیں ہو رہا. اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ حصولی جو ہے علم منطق میں یہ منقسم ہے، لیکن حضوری منقسم نہیں، یعنی اس سے بحث نہیں ہوتی. کیوں بحث نہیں ہوتی؟ کیونکہ قطعی درجے کا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے سچ اور جھوٹ کا. ہم تو اسی چیز کو معلوم کر سکتے ہیں جو ظاہر ہو، جب وہ ہمیں خبر دے گا کہ میں مریض ہوں. دیکھیں صدق قطعی درجہ کس اعتبار سے؟ اس کے اپنے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے نہیں. مثال کے طور پہ شاگرد نے استاذ کو کہا کہ میں مریض ہوں. اب مرض کا علم شاگرد کو قطعی ہے، لیکن استاذ کے اعتبار سے کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے. تو ہم نے کس سے بحث کرنی ہے؟ جو استاذ کے اعتبار سے علم ہے وہ کیا ہے؟ حصولی ہے. جو شاگرد کا علم ہے وہ کیا ہے؟ حضوری ہے. اس کے اعتبار سے بحث نہیں ہوگی. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، ہاں جی کتاب سے پڑھتے ہیں، وہ علم آٹومیٹک مرضی میں راسخ ہوتا جاتا ہے، وہ بھی نہیں یہ حصولی ہے، حصولی ہے، واسطہ سے ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ حضوری جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حضوری کبھی حادث ہوگا، کبھی قدیم ہوگا. قدیم کس کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کلیئر. اور حادث کس کا علم ہے؟ اس کے علاوہ مخلوق کا. اس کے بعد حصولی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہمیشہ حادث ہوتا ہے. لیکن بعض مناطقہ جو مسلمین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو نہیں لاتے تقسیم میں. کیوں؟ کہ جب آپ نے انواع کہہ دی ہے، کیا کہہ دیا ہے؟ انواع. تو انواع خود ہی حادث چیز پہ وارد ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ادباً اللہ تعالیٰ کے علم کو ذکر نہیں کیا جائے گا. جس طرح ہم نے یہ پڑھا سلم میں انہوں نے ڈائریکٹ کیا بیان کیا ہے؟ علم حصولی. علم حضوری کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا علم بھی آتا ہے. تو اگر کوئی بھی انواع علم بیان کرے تو کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو صرف اشارتاً بیان کر دے، لیکن اس کے ذکر میں نہ کرے. تنبیہ بھی ذکر کر دے کہ ہم صرف اس میں کیا ہے؟ اشارتاً تنبیہاً ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ اس انواع میں نہیں آتا. حصولی جو علم تھا اس کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ تصور اور تصدیق. تصور سے کیا مراد ہے؟ مفردات کو جاننا. اور تصدیق کا کیا مراد ہے؟ نسبہ کو جاننا.
کس کو جاننا؟ ادراک النسبہ. نسبہ کون سی؟ نسبہ خارجیہ. نسبہ حکمیہ نہیں، نسبہ خارجیہ. نسبہ خارجیہ کا مطلب کیا ہے کہ مطابق للواقع ہے، یعنی کاپیاں بند رکھیں، اگر کاپی کوئی دیکھنا تو پھر مراجعہ کرنے کا فائدہ. مطابق للواقع ہے یا غیر مطابق للواقع ہے، اس کا دیکھنا کیا کہلاتا ہے؟ تصدیق. اب یہ جو دونوں ہیں، مثلا زید قائم، زید قائم، زید کا صرف جاننا اور قائم کا صرف جاننا کیا کہلائے گا؟ تصور. اس نسبت کو جاننا یعنی نسبت القیام للزید، نسبت القیام تو مرکبات کا علم ہو گیا، یعنی قیام بھی اور زید بھی. نسبت القیام للزید، کیا واقعی ہی زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، ہم دیکھیں گے جا کے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق. اب یہ جو آپ مفردات کا علم لے رہے ہیں، مفردات کا، یہ یا تو آپ نے جیسے ہی سنا ہے آپ کو علم ہو گیا ہے، یا پھر کیا ہے آپ نے غور و تفکر کیا. اگر سنتے ہی علم ہو گیا تو کیا کہلائے گا؟ بدیہی. اگر غور و فکر کی ضرورت پڑی تو کیا کہلائے گا؟ نظری. مثلا بدیہی تصور کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ جاننا کہ واحد من الاثنین، تو ہم کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ ذہن میں آ جائے گا کہ واحد نصف ہے، یعنی صرف واحد کا علم، صرف. تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ نصف الاثنین ہے. لیکن اگر آپ نے نسبت الاثنین الی الواحد کیا تو تصدیق ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ اور نظری کیا ہے؟ یعنی کوئی آپ کو کہے حادث، کیا ہے؟ حادث. تو حادث بدیہی نہیں ہے. اب آپ حادث کے بارے میں جانیں گے، کسی اور واسطے کی ضرورت پڑے گی آپ کو تصور کو معلوم کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ تصور نظری. تو اسی طرح تصدیق نظری، تصدیق بدیہی. تصدیق نظری کیا ہوگی؟ جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی. العالم حادث. اب آپ کو ضرورت ہے کہ العالم حادث ہے تو قدیم کیوں نہیں ہے. یہ جو آپ کا سوال قائم ہوگا نا، لیما، ہر وہ چیز جس کے مقابلے میں ذہن میں سوال پیدا ہو جائے لیما کا کہ وائے، وہ کیا ہے؟ تصدیق نظری ہے. جس کے بارے میں سوال پیدا نہ ہو لیما کا، یعنی کیوں، وہ کیا ہے؟ بدیہی. السماء فوقنا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، بھی آسمان اوپر ہے، بدیہی چیز ہے. کوئی کہے جی الاثنین اکبر من الواحد، یا آپ یہ کہہ لیں کہ الکل اکبر من الجز، کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا بھی کیوں نہیں، جز کیوں نہیں بڑا. تو سننے والا یہ کہے گا بھی کل جز سے بنا ہے، تو جو جس سے ترکیب پائے، جو جس سے جو مرکب من ہوا ہے، وہ کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا. کلیئر ہو گیا؟ لیکن یہ سوال کس کے لیے ہے؟ جو شخص جانتا ہے بدیہی کو. جو شخص نہیں جانتا وہ آپ سے سوال کرے گا کہ کل کیسے بڑا ہوتا ہے اور جز کیسے بڑا ہوتا ہے. اس کے نزدیک یہ نہیں کہ یہ قضیہ ثابت نہیں ہے، اس کو کنسپٹ نہیں ہے کل اور جز کا، اس کو مفرد کا کنسپٹ نہیں ہے. ہم تصدیق کی بات کر رہے ہیں، تو مفرد کے بعد تصدیق آتی ہے. تو جس کو مفرد کا علم نہیں، اس کے لیے ہر تصدیق ہی کیا ہے؟ نظری ہے. ہر تصدیق ہی نظری ہے. اس لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ بدیہی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو. بدیہی جلی، بدیہی خفی. جلی کیا ہے؟ سائل کے نزدیک بھی واضح ہے، متکلم کے نزدیک بھی واضح ہے. خفی کیا ہے؟ متکلم کے نزدیک واضح ہے لیکن سائل کے نزدیک واضح نہیں ہے، وہ سوال کرے گا آپ سے. تو علم مناظرہ میں ہم نے کیا کہا کہ بدیہیات میں سوال جواب نہیں ہوتا. اگر کوئی بدیہیات پہ اعتراض کرے تو لا یسمع، الا کہ ایک شخص کے جو صرف ماننا جاننا چاہے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے بدیہی خفی چیز ہے. تو خفی کو جلی میں لانے کے لیے آپ کو وضاحت کرنی ہوگی. تو کتنی چیزیں ہوگی؟ جو بھی چیز کا آپ ادراک کرتے ہیں ایک اعتبار سے، نظری یا بدیہی. نظری اور بدیہی میں سے ہر ایک کی پھر کتنی قسمیں ہوگی؟ دو. تصور نظری، تصدیق نظری. تصور بدیہی، تصدیق بدیہی. یا آپ دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مفرد کو جاننا کیا ہے؟ تصور. نسبت کو جاننا کیا ہے؟ تصدیق. تو تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی کتنی قسمیں ہوگی؟ دو. نظری بدیہی، تصور نظری، تصور بدیہی، تصدیق نظری، تصدیق بدیہی. تصدیق کے اجزاء کیا تھے؟ تصدیق کے
اجزاء. پہلا کیا ہے؟ الموضوع. دوسرا کیا ہے؟ المحمول. تیسرا کیا ہے؟ نسبت خارجیہ. نسبہ کلامیہ. نسبہ کلامیہ. چوتھا کیا ہے؟ نسبہ خارجیہ. پانچواں کیا ہے؟ حکمیہ. کلامیہ ہی کو حکمیہ کہتے ہیں. پانچواں کیا ہے؟ تناسب. تناسب یا علاقہ. چھٹا کیا ہے؟ مضمون الجملہ. مضمون جملہ. یعنی جملے کا، جیسے ہم نے کہا زید قائم. زید کیا ہے؟ موضوع. قائم کیا ہے؟ محمول. محمول. ٹھیک. دونوں کے درمیان نسبت ایک کلامی ہے، ایک کلامیہ. خارجی ہے. کلامی جو الفاظ میں آئے گی وہ کیا ہوگی؟ اثبات اور نفی. ٹھیک ہے. آپ اگر حرف نہیں لائے تو اس بات کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر لائیں گے تو نفی کا لفظ آئے گا. یہ جو اس بات اور نفی کے الفاظ ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ نسبہ کلامیہ، کیونکہ کلام میں موجود ہے. نسبہ کلامیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نسبہ حکمیہ. کیوں؟ حکم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اثبات شیء لشیء او نفیہ عنہ، کہ کسی شے کو دوسری کے لیے ثابت کرنا یا اس کی نفی کرنا. ہم نے قیام ایک شے ہے، زید ایک شے ہے. اثبات شیء لشیء، اثبات القیام لزید، قیام کو زید کے لیے ثابت کیا. یا زید لیس بقائم نفیہ عنہ، کیا مطلب؟ نفی القیام عن الزید، ہم نے قیام کی زید سے نفی کر دی. تو نسبہ کلامیہ کو کیا کہتے ہیں؟ نسبہ حکمیہ. کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو گیا. نسبہ خارجیہ کیا ہے؟ آپ کو خبر دی، مثلا میں نے خبر دی زید کھڑا ہے. اب آپ جا کے دیکھیں گے یہاں پہ زید موجود ہے، کہ زید واقعی کھڑا ہے یا نہیں، یا کسی کو فون کر کے پوچھیں گے یا کسی بھی قرینے سے معلوم کریں گے کہ جو میں نے خبر دی ہے کہ زید کھڑا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ جو آپ معلوم کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبہ خارجیہ. نسبہ یہ جو نسبہ خارجیہ یہ تصدیق کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہے. اس میں نفس کلام میں تو جھوٹ اور سچ کا احتمال ہی نہیں ہے. زید لیس بقائم کسی نے بول دیا تو کیا سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے؟ نہیں. کس کی بنیاد پہ اس کلام میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے؟ خارج کی بنیاد پہ، کہ واقعی زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبہ خارجیہ. یہ جو نسبہ خارجیہ یہ تصدیق کہلاتی ہے. کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ تصدیق، کیونکہ نسبہ خارجیہ کے اوپر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. سچ اور جھوٹ کا وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ چیز سچ ہے یا یہ چیز جھوٹ ہے. اس کے بعد کیا؟ مضمون جملہ. علاقہ کیا ہے؟ تناسب. ہم نے پڑھا تھا، آگے دلالہ میں آئے گا. تناسب مطلب محمول اور موضوع میں تناسب بھی ہو، یعنی دونوں کا کوئی ملاپ بھی بنتا ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز لا کے کھڑی کر دے. مثلا آپ کہیں زید شجر، تناسب نہیں. ہر ایک کو محمول نہیں بنا سکتے آپ، تناسب ہونا چاہیے. زید اور شجر کا کوئی تناسب نہیں ہے، لیکن زید قائم، ہاں تناسب، ہاں زید کھڑا ہو سکتا ہے، زید بیٹھ بھی سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں شجر مجتہد کہ درخت مجتہد ہے، تو کیا مجتہد اجتہاد اور درخت میں کوئی تناسب ہے؟ نہیں ہے. یہ مطلب ہے. یہ بھی شرط ضروری ہے، یہ بیان نہیں ہوتی. علاقہ تناسب ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، موضوع اور محمول کے درمیان. اس کے بعد کیا؟ مضمون جملہ. اگر کوئی آپ سے کہے زید قائم کا ٹاپک کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، آپ کیا چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں، موضوع کیا ہے جملے میں، آپ کہیں گے قیام زید، یہ موضوع ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون جملہ. تصدیق یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ تصدیق کس معنی میں ہے؟ کیا تصدیق جھوٹ کے مقابلے میں؟ یہ ہم نے 3-4 دفعہ تکرار کیا ہے. اعتقاد کے معنی میں. اعتقاد کے معنی میں. اللہ مفتح علی. تصدیق جھوٹ کے مقابلے میں نہیں ہے. اگر تصدیق جھوٹ کے مقابلے میں ہے تو پھر منطق میں تصدیقات کیوں ہیں؟ تصدیقات کا مطلب یہاں پہ منطق میں کیا ہے؟ کہ سچ اور جھوٹ کو پرکھنا، کہ کون سی چیز سچ ہے کون سی چیز جھوٹ ہے. اگر پہلے ہی وہ تصدیق بمانا سچ ہے تو پھر منطق بحث کیوں کرے گی اس کی؟
تو یہاں پہ تصدیق بمانا اعتقاد ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. اب میرا اعتقاد سچا بھی ہو سکتا ہے, میرا اعتقاد جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نمبر 3 پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انواع العلم کے بعد انواع الدلالہ. انواع الدلالہ ہم نے کیا کہا تھا؟ دلالہ کی تعریف کیا ہے؟ فہم امر من امر آخر, من امر آخر, یہ تعریف تھی فہم امر من امر. اس میں یہ کیا کہلائے گا؟ مدلول. یہ کیا کہلائے گا؟ دال. دونوں کے درمیان سے جو ہم نے مفہوم نکالا ہے وہ کیا ہے؟ دلالہ. دلالہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ دال اور مدلول کے درمیان علاقہ معتبر ہے, یعنی تناسب. جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آپ لا کے کہیں یہ دلالہ ہوگی. اس لیے آپ سے فقہ مقارن میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ وجہ الاستدلال, کہ آپ جو اپنا دعویٰ رکھ رہے ہیں, آپ کا دعویٰ کیا ہوا؟ آپ کا دعویٰ کیا ہے منطق کی زبان میں؟ مدلول, جس کے اوپر آپ نے دلیل لانی. اور آپ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کی یہ کیا کہلائے گی؟ دال. اگر دعویٰ مدلول صرف دال سے یعنی دلیل سے ثابت ہو سکتا تو وجہ الاستدلال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ پھر وجہ الاستدلال کیا کہلاتا ہے؟ وجہ الاستدلال دلالہ, کہ آپ اپنے دعوے پہ دلیل لا رہے ہیں. مجرد دلیل لانا کافی نہیں ہے, ہمیں بتائیں کہ دلیل میں کہاں پہ دلالت اور تناسب ہے آپ کے دعوے اور دلیل کے درمیان. تو وجہ الاستدلال میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پوری آیت پڑھی, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ نماز فرض ہے. دلیل آپ نے کیا پیش کی؟ اقیموا الصلاۃ. اب یہ دلیل ہوگی اور آپ کا دعویٰ ہو گیا. پوچھنے والا پوچھے گا اقیموا الصلاۃ سے نماز واجب کیسے ہو گئی؟ آپ وجہ الدلالہ پیش کریں گے. وجہ الدلالہ کیا ہوا؟ کہ الامر للوجوب, کہ اقیموا امر ہے, اور امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. ما لم تکن قرینہ صارفہ, یعنی جب تک وہاں پہ کوئی قرینہ نہ ہو جو اس کو وجوب سے پھیر دے. اور نماز کے بارے میں کوئی قرینہ نہیں ہے جو اس کو وجوب سے پھیرے. اب یہ مطلب ہے وجہ الاستدلال. تو دلالہ ہم نے کہا تھا کہ یا لفظوں میں ہوگی یا لفظوں میں نہیں ہوگی. مثلا اشارہ لگا ہوا ہے تو کیا یہ لفظوں میں ہے؟ یا لفظوں میں ہوگی. جیسے آپ الفاظ پڑھتے ہیں, دلیل جیسے ابھی ہم نے دی تو یہ لفظی ہے. اب یہ جو لفظوں میں ہوگی یا لفظوں میں نہیں ہوگی, ہر ایک کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. یا کیا ہے؟ عقلی ہے, یا کیا ہے؟ طبعیہ ہے, یا کیا ہے؟ وضعیہ ہے. طبعیہ یعنی طبیعت میں ہے, خلقت میں ہے. چہرے کا سرخ ہو جانا, چہرے پر پسینہ آنا, طبیعت کیا کہتی ہے؟ خوف کی علامت ہے, یا گرمی زیادہ ہے, یا تھکاوٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح وضعیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے وضع کیا لیکن اس کے لیے لفظ نہیں رکھا. یہ جو علامت ہے, تیر کے نشان لگے ہوتے ہیں جب آپ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, یا اشاروں پہ لگے ہوتے ہیں, یہ چیز کیا ہے؟ لفظی تو نہیں ہے, یہ وضعیہ ہے. آپ نے وضع کیا ہے نا, خلقت کے طور پہ تو ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا اگر یہ ہو تو یہ رائٹ سائڈ ہے, ایسے ہو تو لیفٹ سائڈ ہے, یہ معنی ہے. اور عقلیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ عقلی طور پہ آپ کے ذہن میں آئے, جیسے وجود باری تعالی ہے, یعنی کائنات کو دیکھتے ہیں تو عقلی طور پہ ہی کسی بنانے والے کا ذہن میں آتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے. حالانکہ لفظ تو کائنات کے اس لیے وضع نہیں کیا گیا نا کہ اللہ ہے. اور اسی طرح لفظیہ یا کیا ہے, کتنی قسمیں ہوگی؟ وہی 3. طبعیہ یعنی وہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کی خلقت پہ دلالت کرتے ہیں, طبی طور پہ, کسی کا کوئی اثر نہیں ہے اس میں. جیسے ہم کہتے ہیں مریض میں آہ 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 کے لفظ لکھتے ہیں, ہو جو یہ جو بخار میں اکثر لوگ کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ وضعیہ ہے لیکن لفظیہ ہے. اور عقلیہ کیا ہوگی؟ العالم حادث, آگے کیا کہیں گے؟ کل حادث
متغیر، یہ آپ نے دلیل ثابت کرنی ہے العالم حادث، تو اس سے آگے آپ کیا لائیں گے؟ ثابت کیا کریں گے؟ العالم حادث. تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کہیں گے العالم متغیر، کل متغیر حادث. تو کیا دلیل نکلی؟ یہ دلیل عقلی ہے، عقلی طور پہ آپ نے ثابت کیا ہے. اور پیچھے کیا رہے گی؟ طبعیہ، طبعیہ بھی ہوگی. وضعیہ، آپ نے وضع کیا، یعنی وہ لفظ اس کے لیے رکھا گیا ہے. آپ نے کہا خالقہ، تو خالقہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ معنی مراد لے رہے ہیں. منطق کس سے بحث کرتی ہے؟ معنی سے. منطق 6 دلالات میں سے کس سے بحث کرتی ہے؟ دلالہ لفظیہ وضعیہ. یہ جو دلالہ لفظیہ وضعیہ ہے، پھر اس کے آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ دلالت تضمنیہ، التزامیہ، مطابقیہ. اللہ مفتعل، یعنی مطابقہ، دلالہ تضمنیہ، دلالہ التزام. مطابقہ کیا ہے؟ تمام المعنی پہ دلالت کرے. تضمنیہ کیا ہے؟ جز پہ دلالت کرے. التزامیہ کیا ہے؟ خارج معنی پہ دلالت کرے لیکن کوئی علاقہ لزوم ہو. اعتراض ہوتا ہے اہل مناطقہ پہ. اہل مناطقہ کے اوپر جو استدلال ہوئے، جو نقد ہوا، اس میں سے ایک نقد دلالہ التزامیہ بھی ہے کہ آپ دلالہ التزامیہ کو دلالہ لفظیہ میں کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تو خارج معنی پہ دلالت کر رہا ہے، لفظ میں تو وہ معنی موجود ہی نہیں ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں اس کو، نقد کو. تو دلالہ مطابقہ تمام المعنی. مثلا بیت، گھر جو ہے بیت، کس کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ دیوار، چھت، سب کے اوپر. یہ تمام المعنی ہے. لیکن اگر صرف آپ کیا لیتے ہیں؟ جیدار، دیوار، تو دیوار کیا ہے؟ تضمنیہ، یعنی جز ہے بیت کا. سقف کیا آ جائے گی اس کی؟ سقف سے آپ نے کیا سمجھا؟ دیوار. سقف کے اندر تو دیوار کا معنی نہیں ہے، لیکن آپ نے دلالہ التزامیہ سمجھی کہ اگر چھت ہے تو دیوار بھی ہے. چھت یعنی دیوار کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. تو یہ معنی ہے. جیسے ہم نے کہا کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو کہ قرآن ہے، تو یہ دلالہ کیا ہے؟ تضمنیہ ہے. دلالہ تضمنیہ ہے. سنت جو ہے، سنت، یہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ دلالہ التزامیہ سے. دلالہ التزام یعنی ضروری ہے کہ قرآن کا بیان ہو، لزوم بین ہے. قرآن کے بیان کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. اور وحی کا بیان وحی سے ہونا ضروری ہے. وحی کا بیان، تو لہذا سنت کیا ہے؟ حدیث صحیح متواتر کیا ہے؟ وحی رسول ہیں جو ثابت ہو جائے سندن ہمارے اعتبار سے. اصل اعتبار سے ہو سکتا ہے موضوع صحیح بھی ہو، صحیح موضوع بھی ہو، لیکن ہمیں کس کا مکلف بنایا گیا؟ قرائن کا، دلائل کا. حقیقت شے کا ہمیں مکلف نہیں. اگر حقیقت شے کا مکلف ہے تو ہم تو کبھی تکلیف کر ہی نہیں سکتے، عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک شے کی حقیقت کا علم نہ ہو. تو یہ مان. التزامیہ کی پھر آگے کتنی اقسام تھیں؟ 2. لزوم بین، لزوم غیر بین. لزوم بین، لزوم غیر بین. لزوم غیر بین کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر آپ کو دلیل قائم کرنی پڑے. آپ نے کہا عالم حادث، عالم سے لازم ہے کہ وہ حادث ہو، لیکن غیر بین ہے، آپ کو دلیل دینی ہوگی. اور لازم بین کا معنی کیا ہے؟ کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا تو ایک کو بولنے سے، یعنی ملزوم کو بولنے سے لازم سمجھ میں آ گیا فوراً، یا ملزوم کو بولنے سے لازم سمجھ میں ہی نہیں آیا. جیسے ہم نے کہا ملزوم کیا ہے؟ گریجویشن. یہ جب ہم نے گریجویشن بولا تو فوراً ذہن میں کیا آیا؟ کسی نے ایف اے بھی کی ہوئی ہے، میٹرک بھی کی ہوئی ہے. یہ لزوم بین ہے کہ ملزوم سنا، لازم فوراً ذہن میں آ گیا. دونوں کا تصور آپ کے نزدیک واضح ہے. اور اگر تصور واضح نہیں ہے، یعنی ملزوم کو سننے سے لازم ذہن میں نہ آئے، تو کیا ہوگا؟ لزوم بین بالمعنی الاعم. معنی عام ہے، یعنی معنی عام ہے، آپ کو تصور کرنے کی ضرورت ہے اس کی. مثلا آپ کہیں انسان بولا، لفظ انسان، انسان سے کیا مراد ہوا؟ کہ گھوڑا نہیں ہے. یعنی انسان سے کیا مراد ہوا؟ کہ گھوڑا انسان نہیں ہے.
اب یہ لازم تھا گھوڑے کا تغیر ہونا، یعنی گھوڑے کا غیر ہونا انسان کے، لیکن آپ کے فوراً ذہن میں نہیں آیا، آپ نے انسان کا تصور رکھا ہوا تھا، اب آپ کو گھوڑے کا تصور ہونا ضروری ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، یہ معنی. تو کتنی قسمیں ہوگی دلالہ التزامیہ کی؟ غیر بین اور بین. بین کی کتنی قسمیں ہوگی؟ لزوم بین بالمعنی العام، لزوم بین بالمعنی الاخص. بین بالمعنی العام کیا ہے کہ ملزوم کو سننے سے لازم کا تصور نہ آئے ذہن میں بلکہ ضرورت پڑے. بالمعنی الاخص کیا ہے؟ ملزوم کو سننے سے لازم کا تصور بھی ذہن میں آ جائے. ملزوم لازم سمجھ رہے ہیں جی. مثلا ہم نے کہا گریجویشن، سمجھ کے آئی، ایف اے، میٹرک، میڈل، پرائمری، یہ جو گریجویشن ہے یہ ملزوم ہے. اس کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں وہ یہ ہیں. اور علاقہ یہ لزوم ہوتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان علاقہ بھی ہونا چاہیے، تناسب جسے ہم کہتے ہیں. یہ کس کی تھی؟ انواع الدلالہ. اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد آج پڑھنا انواع الدلالہ کے بعد مباحث الالفاظ، الفاظ کی اقسام. الفاظ میں کیا ہے؟ یا مستعمل ہوگا یا محمل ہوگا. مستعمل جس کا معنی ہو، محمل جس کا معنی نہ ہو، جیسے دعیز. اور مستعمل جیسے زید معنی ہے دعیز کا، جیسے ہم بولتے ہیں یار کھانا، کھانا وانا، صحیح. کھانا کیا ہے؟ مستعمل لفظ ہے. وانا کیا ہے؟ محمل لفظ ہے. تو منطق مستعمل لفظ سے وضاحت کرے گی کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے جس کا معنی اسی میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوگا. تو مستعمل کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ یا اس کا جز، اس کا جز معنی پہ دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر جز معنی پہ دلالت نہ کرے تو مفرد، اور اگر جز معنی پہ دلالت کرے تو مرکب. اور مرکب کی ہم نے کتنی شروط پڑھی تھی؟ 4. پہلی شرط کیا ہے مرکب کی؟ اجزاء ہوں. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جز معنی پہ دلالت کرے. تیسری شرط کیا ہے؟ کہ آپ اسی معنی پہ دلالت استعمال کریں جس معنی کے لیے لغہ نے وضع کیا ہے، جیسے ہم نے عبداللہ کی مثال دی تھی. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ دلالہ مقصودہ ہو، یعنی فی ذاتی وہ شے مقصود ہو، اس سے اگر کوئی اور شے مقصود ہوئی تو پھر وہ مرکب نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الانسان حیوان، حیوان ناطق، نحوی طور پہ کیا ہے؟ مرکب ہے. لیکن منطقی طور پہ کیا ہے؟ مرکب نہیں ہے بلکہ قوت المفرد ہے. کیوں کہ حیوان الناطق، حیوان الناطق یہ جو لفظ آ رہے ہیں یہ مقصود نہیں ہے، مقصود انسان ہے. یہ 4 شرطیں تھیں. پھر ہم نے کہا جو مفرد ہے اس کی کتنی قسمیں ہوئی معنی کے اعتبار سے؟ 2. جزئی یا کلی. جزئی کا معنی کیا ہے؟ جزئی کا معنی یہ ہے کہ جس کا تصور آپ نے ذہن میں کیا ہے، جس کا تصور ذہن میں کیا ہے، ذہن میں تصور کرنے کے بعد کثیر افراد ذہن میں نہ آئے، صرف ایک ہی آئے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جزئی. جس کو جیسے زیدن، آپ نے زید کہا تو کثیر افراد ذہن میں نہیں آئے، صرف ایک زید. ذات مشخص، ذات مشخص کا مطلب کیا ہے؟ لون رکھنے والی، رنگ رکھنے والی، علاقہ رکھنے والی، قد و قامت، نسبت، ملک، جنسیہ، نیشنلٹی، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ مشخصات. تو اگر کسی بھی مفرد کا تصور آپ نے ذہن میں کیا ہے اور کثیر افراد ذہن میں آئے، کثیر افراد ذہن میں آئے تو کیا ہے؟ کلی ہے. اس کو بند کر دیں. کثیر افراد ذہن میں ہوئے تو کلی ہے. ہم تعریف کیا کرتے ہیں کلی کی؟ کلی کی تعریف عربی میں کیا کرتے ہیں؟ ما لا یمنع تصور وقوع الشریکتی، تصور معناہ من وقوع الشریکہ، کہ جس کے معنی کا تصور شریکہ کو منع نہ کرے، یعنی کثیر افراد شریک ہوں. مفرد کیا ہے؟ ما یمنع تصور معناہ من وقوع الشریکہ، کہ اشتراکیہ سے منع کرے. اب یہ جو کلی ہے اس کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ 3 اعتبارات سے. کتنے اعتبارات سے؟ 3 اعتبارات سے. کلی، کلی کا پہلا اعتبار کیا ہے؟ باعتبار النظر الى الافراد فی الخارج، فی الخارج. دوسرا اعتبار کیا ہے؟ باعتبار
قوت المعنی فی الخارج. تیسری ہم نے کیا قسم پڑھی تھی؟ باعتبار الذاتی والعرضی. سب سے پہلے یہ جانے، ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک مصداق. ہم نے وضاحت کی تھی مفہوم کس اعتبار سے لفظ کی اقسام ہے، یہ لفظ کی ہے یا معنی کی؟ معنی کی. لیکن معنی کی کس اعتبار سے قسم ہے؟ ذہن کے اعتبار سے. یعنی اس کا محل کیا ہے، ذہن ہے یا خارج ہے؟ اگر ذہن ہے تو مفہوم کہلائے گا، اگر خارج ہے تو مصداق کہلائے گا. تو جب آپ لفظ خارج بولتے ہیں تو مطلب مصداق. اب کلی کی پہلی قسم کہ اس کے افراد خارج میں ہیں یا نہیں ہیں. دو قسمیں ہیں، نہیں ہے جیسے شریک باری تعالی نہیں ہے، صحیح، یا ہیں. اگر ہیں یا تو ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے جیسے لفظ الہ، لفظ الہ کلی ہے یا جزئی ہے؟ کلی ہے. جب آپ نے ذہن میں الہ کا تصور لائے، معنی لائے، تو کئی ذہن میں آئے، لیکن خارج میں ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت. اس کے علاوہ سب باطل ہیں، یعنی حق کے اعتبار سے. یا کیا ہے؟ ایک سے زائد ہیں، متناہی ہیں یا غیر متناہی ہوں گے. غیر متناہی مطلب جنت کی نعمتیں اور دیگر جتنے غیر متناہی. متناہی مطلب انسان کی تعداد لے لیں یا دیگر چیزیں جو ہیں. اب ان میں سے یہ جو افراد ہیں یا نہیں ہیں، علت کیا ہوگی؟ ہونے کی اور نہ ہونے کی. ہونے کی یا نہ ہونے کی علت کیا ہوگی؟ یا استحالہ ہوگی یا جواز ہوگی. استحالہ مطلب مستحیل، جواز مطلب جائز، ممکن الوقوع. تو جائز یہاں پہ علم منطق والا ہے، علم فقہ والا نہیں. علم منطق میں جائز کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں طرح ہی ممکن ہو. اور مستحیل کسے کہتے ہیں؟ جس کا نہ ہونا ممکن ہو، یعنی جس کا ہونا مستحیل ہو، یعنی نہیں ہو سکتا. اور واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری ہے، جو ہر حالت میں ہو، یعنی وہ نفی کو قبول نہیں کرتا، مستحیل وجود کو قبول نہیں کرتا، جائز نفی اور وجود دونوں کو قبول کرتا ہے، یعنی عدم وجود اور وجود دونوں کو قبول. جیسے مخلوق. واجب کس کی صفات ہے؟ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، یعنی جو عدم کو قبول نہیں کرتا. مستحیل جو ہر حالت میں عدم ہوگا، جیسے ہم بہت سی چیزوں پہ بولتے ہیں یہ مستحیل ہے. جواز کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق عدم بھی قبول کرتی ہے اور وجود بھی قبول کرتی ہے. باعتبار قوت المعنی فی الخارج، کہ جو آپ معنی ذہن میں لے رہے ہیں، خارج میں جو اس کے افراد ہیں سب میں معنی برابر ہے یا قوت میں کمی بیشی ہے؟ اگر برابر ہو تو کیا ہے؟ متواتر. اور اگر قوت میں کمی بیشی ہو تو کیا ہے؟ مشکک. تیسرا کیا تھا؟ کہ جو معنی آپ لے رہے ہیں، جو افراد خارج میں آ رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ جو دال ہے، کیا ہے؟ دال، وہ مدلول میں داخل ہے یا خارج ہے؟ مدلول میں داخل ہے یا خارج ہے؟ الانسان حیوان ناطق. یہاں پہ دال کیا اور مدلول کیا ہے؟ حیوان جو ہے یہ مدلول ہے، آگے وہ ناطق. الانسان حیوان ناطق. الانسان کیا ہے؟ مدلول. حیوان ناطق کیا ہے؟ دال. کلیئر ہو گیا؟ وہی نہیں ہے نا. تو یہ جو دال ہے مدلول کی حقیقت میں داخل ہو تو ذاتی، یعنی داخل ہو اس میں، اور اگر خارج ہو یعنی داخل نہ ہو تو کیا ہے؟ عرضی. ذاتی کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی؟ 3. جنس، نوع، فصل. جنس کس کو کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں یطلق علی الکثیرین مختلفین فی الحقیقت الواقع بجواب ما ہوا، یعنی کثیر افراد پہ بولا جاتا ہے لیکن حقیقت مختلف ہوتی ہے. حیوان انسانوں پہ بھی بولتے ہیں، فرس گھوڑے پہ بھی بولتے ہیں، اور اسد شیر پہ بھی بولتے ہیں، یعنی حیوان المفترس چیر پھاڑ دینے والا جانور. تو تینوں چیزوں کی حقیقتیں مختلف ہیں. تینوں پہ بھی جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ جنس کہلائے گا. اور یہ کس کے جواب میں آتا ہے؟ ما ہوا،
جب آپ نے بولا الانسان تو سوال ہوا ما ہوا، آپ نے جواب میں کیا کہا حیوانن، ٹھیک ہے، تو حیوان کیا ہوا جنس. نو کیا ہے؟ نو ہے یطلق علی الکثیرین متفقین فی الحقیقت الواقع بجواب ما ہوا، ٹھیک ہے، یعنی جو کثیر افراد پہ بولا جائے لیکن حقیقت ایک ہو. یہ بھی ماں ہوا. جیسے زید، بکر، عمر سب کے بارے میں آپ نے پوچھا تو جواب کیا ملا؟ انسان انسان انسان. زید بھی انسان، عمر بھی انسان، بکر بھی انسان. تو یہ جو حقیقت سب کی ایک آ رہی ہے یہ نو کہلائے گی. تو انسان کیا ہوا؟ نو. زید، بکر، عمر کیا ہوئے؟ افراد. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ فصل. فصل. فصل کا معنی کیا ہے؟ جو حقیقت، فصل کا معنی یہ ہے کہ جو حقیقت یعنی جنس کو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو مدلول ہے، کیا ہے؟ مدلول ہے، اس کو دوسروں سے ممیز کرے. ٹھیک ہے، جنس میں یہ نہیں ہوتا، نو میں بھی نہیں ہوتا. نو تمام ہوتی ہے، جب تک فصل نہیں آئے گی نو بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، فصل کیا ہوگی؟ نو کو، کس کو؟ نو کو خاص کرے گی. خاص کرے گی دوسری انواع سے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا حیوان، تو حیوان کے ایک نو انسان ہے، ایک فرس ہے، ایک حمار ہے، ایک اسد ہے. تو جب آپ نے کہا ناطق، یہ ناطق فصل ہے، اس نے حیوان کی باقی انواع سے انسان کو ممتاز کر دی ہے. اس لیے فصل کو کیا کہتے ہیں؟ مائز بھی کہتے ہیں. مائز مطلب ممیز کرنے والا. تو عرضی کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ دو. یا مدلول کا خاصہ ہے یعنی کسی اور کے ساتھ نہیں تو اس کو خاصہ کہیں گے، جیسے ضاحک، یہ کیا ہے؟ خاصہ ہے. اور عام کیا ہوگا؟ مدلول میں بھی شامل ہے اور غیر مدلول میں بھی شامل ہے. آپ نے کہا الانسان ماشین، الانسان مدلول، ماشی دال، ماشی مدلول یعنی انسان میں بھی داخل ہے اور جانوروں میں دیگر میں بھی داخل ہے. ٹھیک، اس کو ذاتی کیوں کہتے ہیں؟ جنس نو فصل کو. اور ضاحک کو ذات عرضی کیوں کہتے ہیں؟ ذاتی مطلب اگر آپ جنس نو یا فصل میں سے کسی ایک شے کی بھی نفی کر دیں ذات کی نفی. عرضی مطلب اگر نفی کر دیں تو ذات کی نفی نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے خاصہ اور فصل کس کے جواب میں واقع ہوتے ہیں؟ ایو شیئن. ایو، آپ نے کہا الانسان حیوان، سائل نے سوال کیا ایو حیوان، آپ نے کہا ناطق. تو جوابی ما ہوا، جوابی ما ہوا اور جوابی ایو شیئن. شیئن سے مراد کیا ہے؟ وہ جو چیز کے متعلق سوال ہوگا وہ شیء، یعنی ایو الحیوان، صحیح، ایو الضاحک، یہ یہاں پہ آ جائے گا شیء کی جگہ. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں کیا آ جائے گی؟ جنس نو. نو کیا ہے؟ تمام الماہیہ. ٹھیک، اور ایو شیئن کے جواب میں کیا آ جائے گی؟ فصل خاصہ. اسماء الکلیات الخمسہ، اس کو کہتے ہیں منطق میں الکلیات الخمسہ. تو اب آپ سے کوئی پوچھے الکلیات الخمسہ کس کی تقسیم ہے؟ اس کا مقسم یعنی اقسام کس کی ہیں؟ تقسیم تو عمل کہلاتا ہے. اقسام کس کی ہیں؟ آپ کہیں گے کلی کی، بی اعتباری دخول الدال من المدلول او الخارج. الکلیات الخمسہ اس کے نام کیا ہیں؟ الکلیات الخمسہ کو المحموملات بھی کہتے ہیں کیونکہ محمول واقع ہوتے ہیں. الکلیات الخمسہ کو مفردات الخمسہ بھی کہتے ہیں. الکلیات الخمسہ کو عیسیٰ گوجی بھی کہتے ہیں. یہ نام ہے اس کے. سلسلۃ الکلیات کیا ہے؟ سلسلۃ الکلیات یعنی کس طرح آپ ترتیب دیں گے کلیات کو تاکہ آپ کے لیے تعریف میں آسانی ہو. اس کو سلسلۃ الکلیات کہتے ہیں. نو، انسان، نامی، حیوان، صحیح، نامی، جسم. بس اگر نامی کار دیں کیونکہ انواع آ جائیں گے جسم کی، تو جسم، حیوان، نو. اب اس میں ایک نوع حقیقی ہے، ایک نوع اضافی ہے. نوع اضافی سے مراد کیا ہے؟ کہ فی ذاتی، اگر دائیں بائیں دیکھنے کے علاوہ صرف اس کی طرف دیکھیں ڈائریکٹ تو وہ جنس ہے.
آپ نے نہ اوپر دیکھا ہے نہ نیچے، صرف حیوان کی طرف دیکھا ہے، یہاں پہ آپ کو یہ جنس نظر آئی. صحیح. لیکن جب آپ نے اس کو اوپر یا نیچے دیکھا، یعنی نیچے دیکھا تو کیا ہوا؟ جنس. اوپر دیکھا تو نوع نظر آئی. تو اس کو کہتے ہیں نوع اضافی. نوع اضافی کا مطلب کیا ہے کہ فی ذاتی کیا ہو جنس، لیکن کسی دوسرے اعتبار سے کیا ہو نوع. جنس الاجناس کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جنس نہ ہو، جیسے یہاں پہ جسم ہے. اور نوع الانواع کسے کہتے ہیں؟ جس کے نیچے نوع نہ ہو. الانسان. الانسان اہل مناطقہ کے ہاں نوع ہے، اہل اصولیین کے ہاں جنس ہے. کیوں؟ اصولیین کے ہاں مفہوم جنس بہت وسیع ہے، اہل مناطقہ کے ہاں نہیں. اہل مناطقہ کے ہاں زید، بکر، انثى، ذکر یہ سارے کیا ہیں؟ فرد ہیں. اور اصولیین کیا ہیں؟ انواع ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ یہ جو کلیات خمسہ ہیں، مصداق اور معنی میں علاقہ کیا ہوگا؟ الفاظ کی وضاحت ہوگی. نمبر 5 پہ الکلیات الخمسہ ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ النسب یا العلاقہ کس کے درمیان؟ بین الالفاظ والمعانی. کیا علاقہ ہے؟ کتنے پڑھے تھے؟ ہم نے کہا تھا لفظ ایک، معنی ایک. اب دیکھیں گے وہ معنی خارج افراد میں. یہ علاقہ بین الفاظ والمعنی من حیث المصداق، من حیث یعنی خارج میں کیا ہے، یعنی خارج میں اور مفہوم میں علاقہ کیا بنتا ہے. لفظ ہم کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لفظ کے بغیر معنی نہیں ہے، اس لیے ہم نے لکھا. اب لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے. اب ہم نے خارج میں دیکھنا ہے، ہم نے خارج کے اعتبار سے علاقہ بنانا ہے. خارج میں اگر سب میں معنی ایک جیسا ہے تو متواتر، اگر مختلف ہے تو مشکک. اگر لفظ ایک، معنی کیا ہو گیا؟ معنی کو چینج کریں متعدد، تو کیا کہلائے گا؟ مشترک لفظی. مشترک لفظی. اب لفظ کو چینج کریں، لفظ متعدد معنی واحد، کیا کہلائے گا؟ مترادف. لفظ متعدد معنی متعدد. اب ہم دیکھیں گے کہ خارج میں ہر ایک کے افراد ایک جیسے ہیں یا الگ ہیں، یا کچھ میں تشابہ ہے کچھ میں نہیں ہے. اگر ہر ایک کے افراد ایک جیسے ہیں تو تساوی. کیسے مطلب؟ انسان، بشر. لفظ متعدد معنی ایک. ہم نے کس کی مثال لانی ہے؟ ہم نے لانی ہے لفظ متعدد معنی متعدد. مثلا انسان فرس، انسان معنی متعدد لفظ متعدد. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں معنی ہیں فرس اور انسان، خارج میں دونوں کے افراد ایک جیسے ہیں، یعنی زید، بکر، انسان بھی ہے، فرس بھی ہے نہیں. اگر دونوں کلیتاً مختلف ہیں تو کیا ہے؟ تباین. اور اگر دونوں کے افراد ایک جیسے ہیں تساوی. لیکن اگر ایک میں سارے افراد ہیں لیکن دوسرے میں سارے نہیں ہے تو عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص مطلق کے ساتھ تعریف کیا؟ یجتمعان فی الفرد وینفرد الاعم. شاہ صاحب ادھر اس کو چھوڑ دیں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے. وینفرد الاعم فی الفرد کیا مطلب؟ کہ دونوں ایک فرد میں شریک ہوں اور جو اعم ہے وہ کیا ہو؟ ایک فرد میں منفرد ہو. مثلا رسول نبی، رسول نبی. نبی جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ اور رسول کیا کہلائے گا؟ اخص. صحیح ہو گیا. تو پھر عام کیا ہوا؟ نبی ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہر نبی رسول ہوتے، کیونکہ نبی میں رسول بھی آگے اور نبی بھی دو افراد تھے، لیکن رسول کا صرف ایک فرد تھا. یعنی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو عام جو ہے اس اخص کے اوپر کیا داخل ہوگا؟ کل. کل رسول نبی ولیس کل نبی برسول.
اور عموم و خصوص من وجہ کیا ہے؟ یجتمعان فی الفرد وینفرد کل منہما فی الفرد، دونوں ایک فرد میں شریک ہوں گے اور دونوں ہی میں ایک ایک فرد خاص ہوگا۔ پہلے میں کیا تھا عموم و خصوص مطلق میں؟ ایک عام دوسرا خاص۔ سوری تعریف میں کیا تھا کہ دونوں ایک فرد میں شریک ہیں لیکن دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ایک فرد میں منفرد ہے، لیکن من وجہ میں کیا ہے؟ دونوں ایک فرد میں شریک ہیں اور دونوں ہی ایک الگ الگ فرد کے اعتبار سے خاص ہیں۔ اس کی مثال عموم و خصوص من وجہ جیسے ہم نے کہا تھا الخاتم اور حدید، کہ ہر خاتم حدید ہے، خاتم یعنی انگوٹھی، حدید مطلب لوہا، کہ ہر خاتم حدید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی 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 حدید ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ سونے سے بھی بنی ہوتی ہے، چاندی سے بھی بنی ہوتی ہے انگوٹھی، کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہر خاتم حدید ہے یعنی ہر خاتم حدید سے بنی ہوئی ہے؟ نہیں کیا ہر حدید خاتم ہے؟ نہیں، حدید سے تو یہ بھی بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بہت سی چیزیں بنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہ من وجہ دونوں کیا ہیں یہ دیکھیں، مختلف اور دونوں ایک جیسے بھی ہیں۔ الخاتم، خاتم میں کتنے فرد ہو گئے؟ دو، لوہا، سونا، غیر لوہا۔ ٹھیک ہے، حدید کتنے فرد ہو گئے؟ خاتم، خاتم، اللہ مفتال، غیر خاتم۔ دونوں ایک فرد میں مشترک ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہی میں ہر ایک ایک فرد میں منفرد ہے۔ اس کا فرد خاص کیا ہے؟ غیر خاتم۔ اس کا کیا ہے؟ غیر لوہا۔ تو اب ہم کہیں گے بعد الخاتم حدید و بعد الحدید خاتم، تو یہ عموم و خصوص من وجہ ہی ہے۔ ایک وجہ سے یہ ہاں جی، یہ نسب تھی۔ صحیح صحیح۔ بین الالفاظ والمعانی من حیث المصداق۔ اب جب آپ سے کوئی پوچھے کہ علاقہ کیا دونوں الفاظ کے درمیان، تو اب آپ کو یہ بتانا ہوگا۔ جی ٹھیک، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تعریفات۔ تعریفات میں کیا ہے؟ یہ مقصد التصورات، یا تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، حد، رسم اور لفظی۔ حد میں کتنی قسمیں؟ حد تام، حد تام میں کیا ہوتا ہے؟ جن سے قریب فصل قریب، الانسان حیوان ناطق، حیوان جن سے قریب، ناطق فصل قریب۔ حد ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ جن سے بعید فصل قریب، الانسان جسم ناطق، یا صرف فصل قریب، الانسان ناطق۔ حد کو حد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ذاتیات شامل ہوتی ہیں۔ رسم میں کیا ہوتا ہے؟ رسم میں جن سے قریب اور خاصہ، الانسان حیوان ضاحک۔ اور رسم ناقص کیا ہے؟ صرف خاصہ ہوگا، الانسان ضاحک۔ لفظی کیا ہے؟ اور عامہ تو تعریف میں آئے گا نہیں، تو وہ تو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لفظی کیا ہے؟ کسی مغمود لفظ کی یعنی نامعروف لفظ کی، غیر معروف لفظ کی تعریف معروف اور واضح لفظ سے کرنا۔ اب شراب کو خمر بھی کہتے ہیں، عقار بھی کہتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے کلام میں بولا حرم العقار، تو سائل نے پوچھا مل عقار، آپ نے کہا خمر۔ وہ مترادف لفظ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے۔ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص اور تعریف لفظی۔ اور فنون میں تعریف کس اعتبار سے حد کہلاتی ہے؟ موضوع کے اعتبار سے، اور فائدے کے اعتبار سے حد تعریف کیا کہلائے گی؟ رسم۔ ہم نے منطق کی جو تعریف کی اعلیٰ قانونی رسم کے اعتبار سے لہذا رسم ہے۔ اس کے بعد تعریف کی شروعات کیا ہے؟ جامعاً مانعاً ہو، معرف کے، الانسان حیوان ناطق۔ الانسان کو کیا کہیں گے تعریفات کے باب میں؟ المعرف، اسم مفعول۔ حیوان ناطق کیا کہلائے گا؟ معرف۔ یا الانسان کو کیا کہیں گے؟ محدود۔ حیوان ناطق کو کیا کہیں گے؟ حد۔ اب ہم شروط کس کی پڑھ رہے ہیں؟ حیوان ناطق کی، حیوان ناطق کی۔ شروط کیا ہے؟ 6 جو ہم نے پڑھی، کہ جامع معنی ہو، کہ معرف کے افراد بھی سارے داخل ہوں اور غیر معرف کے افراد داخل بھی نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ کہ جامع معنی کو متعارض مناقص بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا پڑھا؟ کہ محدود سے حد جو ہے وہ واضح ہو،
یہ نہ ہو کہ حد میں غمود ہو. ٹھیک محدود آیا کیوں ہے؟ تاکہ حد اسے واضح کر سکے. ٹھیک اس کے بعد کیا کہ لفظ مشترک نہ ہو، لفظ مجاز نہ ہو. لیکن مشترک اور مجاز کے لیے شرط کیا لگائی؟ بغیر قرینہ کے. اگر قرینہ ہے تو پھر جائز ہے. ٹھیک دور اور تسلسل نہ ہو. دور کا مطلب کہ محدود کو حد سے پہچانے. ٹھیک ہم نے کہہ دیا محدود انسان ہے، حیوان الناطق حد ہے. اب آپ انسان کو حیوان الناطق سے پہچانے اور حیوان الناطق کو انسان سے پہچانے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے معرف بھی ہیں اور معرف بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دور ہے. تسلسل کیا ہے؟ آپ کے انسان حیوان الناطق، وہ آپ سے پوچھے حیوان الناطق کیا، آپ آگے لائیں، پھر وہ اگلا سوال کرے وہ کیا ہے، یعنی سلسلہ غیر متناہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ لفظ او داخل نہ ہو. او تشکیکیہ تنویعیہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تشکیکیہ مطلب یا یہ ہو سکتا ہے، یہ تنویعیہ کا مطلب کیا ہے کہ دونوں. یہ تھے تصورات. ٹھیک ہے. اس میں کوئی کوسچن ہو؟ اس میں ایک چیز تھی کل کلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قضیہ کل، قضیہ کلیہ. کل کا مطلب ہوتا ہے مجموعی افراد پہ حکم لگانا، یعنی مجموع کے اعتبار سے. آپ کہتے ہیں یار میں نے مجموعی طور پہ کہا تھا، ہر ایک میری مراد. یہ کیا کہلاتی ہے؟ کل. کلیہ کیا کہلاتا ہے؟ ہر فرد پہ حکم لگائیں، کوئی ایک بھی مستثنا نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے کل نفس، ذائقۃ تو یہ کیا قضیہ کلیہ ہے. لیکن لا تشرکون بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے. ٹھیک. یہ جو لا تشرکون بعدی صیغہ جمع ہے یا نہیں ہے؟ جمع ہے. یہ قضیہ کل ہے یا کلیہ ہے؟ قضیہ کل ہے. جو کہتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے فرمایا، وہ قضیہ کلیہ مراد لیتے ہیں. لیکن محدثین کبار ائمہ اسلاف نے کیا لیا؟ قضیہ کل مراد لیا ہے کہ لا تشرکون بعدی کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، بعد شرک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لا تشرکون بعدی کیوں کہا؟ قضیہ کل کے اعتبار سے. امام عینی کو اٹھائیں عمدۃ القاری میں، امام علامہ ابن حجر اسقلانی کو اٹھائیں فتح الباری میں، امام کسلانی کو اٹھائیں ارشاد الساری، ملا علی قاری الحنفی رحمہم اللہ جمیعا، ان کو اٹھائیں مرقات المفاتیح میں. یہ معنی نہ ملے تو ہم رجوع کر لیں گے. لا تشرکون بعدی قضیہ کل ہے، قضیہ کلیہ نہیں ہے. کل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. اس کو علامہ ابن حجر اور دیگر نے کیا کہا؟ قضیہ کلیہ ہے کہ ہر فرد پہ حکم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی خارج ہوگی تو وہ اور دلیل کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نفع بخش بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.